السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ ڈائز پر تشریف فرما جملہ ذمہ داران جماعت، معزز علماء کرام اور حد درجہ قدر و منزلت کے لائق سامعین و حاضرین، ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کا جو مقام اور مرتبہ بتلایا ہے، یقیناً وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور اسی مقام اور مرتبے کی روشنی میں احترام انسانیت یا تکریم انسانیت کی یہ مہم ملک کی نہایت فعال متحرک تنظیم جماعت اسلامی کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا چاہیے؟ اس میں اعزاز بھی ہے، مقام اور مرتبہ بھی ہے، اور ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنی ایک مخلوق کو، جن کو شعور عطا کیا، عقل عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ایسی ایسی خوبیاں رکھی جس کا تصور تک دل و دماغ کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم اور محترم معزز بنایا ہے۔ اسی مقام اور مرتبے کا تقاضا تھا کہ ہم انسانیت کو برقرار رکھتے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم وہ کام کرتے کہ حقیقی معنی میں اس روئے زمین پر ہر ایک کی زبان پر ہوتا کہ واقعتاً یہ انسان، یہ دیکھ لیجئے کیسا مکرم ہے، کیسا مقدس ہے، کیسا محترم ہے، کتنا بہترین ہے۔ مقام و مرتبہ پروردگار عالم کی طرف سے مل گیا، لیکن ہم نے اس کے تقاضے کا لحاظ تک نہیں رکھا، خیال تک نہیں رکھا۔ جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر ہمیں بھیجا تھا، پیدا کیا تھا، اور اعلان کر دیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج جائزہ لے لیجئے کہ ہم انسان اللہ کی کس طرح بندگی اور عبادت انجام دے رہے ہیں۔ انسانیت کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان خوبیوں سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کیا کریں گے عملی اعتبار سے، کہ جس اہم مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا تھا، اس مقصد عظیم پر بھی ہم صحیح طریقے سے قائم نہیں۔ انسان ہے مگر انسان کہلانے کے شاید ہم مستحق نہیں رہے۔ انسانیت کا کون سا وصف ہمارے اندر موجود ہے؟ صرف بولنا، کھانا پینا اور سونا،
جاگنا اور چند فرائض کو انجام دے دینا۔ انسان کے لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس رکھا ہے، محبت رکھا ہے، الفت و محبت کے جذبات رکھے ہیں، اس کی کیفیتیں رکھی، لیکن اس کے نہ ہونے کے نتیجے میں یا اس کے اس تقاضے کو نہیں پورا کرنے کے نتیجے میں دیکھ لیجئے کہ آج بھائی کہتے بھی ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ تماشا کیا ہے۔ دوست احباب کا قتل، اجنبی لوگوں کا قتل تو یہ دور کی بات ہے، خود اپنے گھر کے اندر بہت سارے رشتہ دار ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ شاید خون کرتے وقت ہم اس انسانیت کو اپنے دل سے، اپنے اندر سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ انسان ہو تو ہم نے تمہارے اندر ایک دوسرے کا درد رکھا ہے، دکھ اور تکلیف محسوس کرنے کا شعور رکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کیا درد دل کہ ہمارا ہاتھ کسی مجبور اور پریشان شخص کی حمایت کے لیے اٹھتا، آج ہمارا ہاتھ اس کا خون کرنے کے لیے، اس کی بے احترامی کے لیے، اس کی بے عزتی کے لیے، اس کی ذلت اور اس کی رسوائی کے لیے اٹھتا ہے۔ ہماری زبان جس کے ذریعے سے محبت کے پھول نچھاور کیے جا سکتے تھے، خود اپنے، پرائے تو چھوڑ دیجئے، اپنے لوگوں کے درمیان نفرت کا بازار گرم ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، خاندان قبیلے کے افراد اور رشتہ دار، کن کن لوگوں کا نام لیا جائے اور کن کن رشتوں کا تذکرہ کیا جائے، ہم نے انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان سے، ہمارے اندر سے وہ شرافت ختم ہو گئی۔ اب انصاف کے بجائے ظلم سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا شروع کر دیا، زیادتی کرنے لگے، ناانصافی کرنے لگے، حق ایک دوسرے کا مارنے لگے، جس کے نتیجے میں قتل و خون نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ محترم حضرات و خواتین، احترام انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ اور درد کو محسوس کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کو، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ احترام انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم عفو و درگزر سے کام لینا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفت رکھی ہے، معاف کر دینے کا مزاج رکھا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ اور نمونہ فراہم کیا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ کتنے ایسے عفو و درگزر کے واقعات سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے من یمنعک منی، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اللہ۔ تلوار چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں من یمنعک منی،
اب بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ وہ شخص آپ کے اخلاق عالیہ کا اور آپ کے شرافت خاندان کا، شرافت نسب اور حسب کا تذکرہ کرتا ہے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا۔ ایک اہم بات جو احترام انسانیت کا تقاضا ہے، کسی سے اگر بھول ہو گئی، کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے نتیجے میں کسی کا خون ہو گیا، معاف کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بدلے کا مزاج ہے اور انتقامی کارروائی کرنے کا جو مزاج ہے، یہ ایک قتل کے بعد دوسرا قتل، دوسرے قتل کے بعد تیسرا قتل، تیسرے قتل کے بعد چوتھا قتل، مسلسل قتل کا سبب بنتا جاتا ہے۔ آج بہت سارے جو قتل ہمارے سماج کے اندر ہو رہے ہیں، ادھر چند ہفتوں میں بہت سارے قتل کی وجہ صرف اور صرف بدلہ اور انتقام ہے۔ 2 سال پہلے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، آج موقع ملا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ 4-5 سال پہلے میرے والد کا قتل کیا تھا، آج مجھے موقع ملا میں اس کا قتل کر دوں۔ بدلے کی بھاونا میں، بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے بہت سارے قتل وجود میں آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور نمونہ ہم اپنے سامنے رکھیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، تو شاید انتقام کی آگ بجھ جاتی اور پھر ایک قتل کے بعد دوسرے قتل کا اور تیسرے قتل کا یہ سلسلہ جاری نہ ہوتا، اور قتل و قتال اور قتل و خونریزی کے خاتمے میں ہم ایک اہم کردار ادا کر پاتے۔ ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہمارے اندر یہ بدلے کا جذبہ اور یہ انتقامی کارروائی کے جذبات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کے اسوے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کے اسوے کو قبول نہیں کریں گے اور آپ کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا اسوہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ 70 مشرکین کفار قتل کر دیے گئے، 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شہید ہوئے، اور 70 کفار و مشرکین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دونوں نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تمام کفار یعنی وہ 70 کفار اور مشرکین جو قتل کر دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں موجود ایک کنویں میں ان تمام کی نعشوں کو ڈلوا دیا، پھر اوپر سے مٹی بند کروا دی گئی، مٹی کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے یہ احترام ہے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں قتل کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی، لیکن انسانیت کے احترام کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے بعد ان کو ایک مقام پر ایک کنویں کے اندر جو ہے سمجھیے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی تاکہ بحیثیت انسان اس کی بے احترامی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دفن کرنے کے سلسلے میں جو پیغام دیا ہے، جو ہدایتیں جاری فرمائی ہیں، وہ احترام انسانیت ہی کا اور تقریب انسانیت ہی کا تو نمونہ ہے۔
تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، فرمایا بہترین پاک صاف پانی کے ذریعے سے اسے نہلانے کا انتظام کرو، صاف اور عمدہ اور بہترین اور پاکیزہ کپڑے کے ذریعے سے کفنانے کا انتظام کرو، خوشبو لگاؤ، اور پھر اس کے بعد نہایت ہی احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ اسے قبرستان تک لے جاؤ، اور پھر اسے دفن کر دو اسی اعزاز کے ساتھ، اسی اکرام کے ساتھ۔ یہ انسانیت کا اکرام ہے۔ مذہب اسلام میں یہ بتایا طریقہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احترام انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو۔ یہ کون قیدی ہیں؟ وہی کفار اور مشرکین جو جنگ بدر کے اندر پکڑے گئے ہیں، گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو تاکہ انہیں مزید تکلیف نہ ہونے پائے، ان کی راحت کا خیال رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی کی روشنی میں خود نہیں کھا کر ان قیدیوں کو کھلایا، اپنی ضرورت سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، اپنی راحت سے پہلے ان کے راحت و آرام کا خیال رکھا۔ یہ احترام انسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک اسوہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ انسان نہیں؟ اللہ الصمد۔ یہ احترام آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، ہمارے دل و دماغ سے ختم ہو گیا۔ مذہبی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں، ہم مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان کتنا احترام اور لحاظ اور خیال ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اب احترام کی باتیں کی جاتی، اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اس پر سمجھیے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اس کی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ کیا ہمیں اس طرح کی نصیحتوں کی ضرورت ہے؟ اگر ہم دیکھیں پورے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی حیات طیبہ کو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت ہی کی بنیاد پر ارشاد فرمایا، جنگ سے پہلے، جنگ میں روانہ ہونے سے بھی پہلے یاد رکھو، دشمنوں کو تو جنگ سے پہلے، ان سے لڑائی سے پہلے، ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور پھر فرمایا ہدایت دیتے ہوئے، یاد رکھنا کسی خاتون کو قتل مت کرنا، بچے کو قتل مت کرنا، بوڑھے کو قتل مت کرنا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ احترام ہی کی بنیاد پر ہے۔ یہ احترام انسانیت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم نشے سے بھی اور منشیات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نشہ اور ڈرگس اور نشہ پیدا کرنے والی تمام چیزیں ہی وہ ہیں جو انسان کو قتل پر اکساتے ہیں۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشہ اور منشیات اور نشہ آور چیزیں جس کا استعمال انسان کرنے لگتا ہے تو پھر قتل و خون کی طرف وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نئی نسل کو بچائیں گے، ان کے اندر سے انتقامی جذبات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر طرح کے نشہ آور چیزوں سے
اپنے آپ کی بھی، اپنے نسلوں کی بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر کی بھی حفاظت کریں گے، گھر کی حفاظت سے سماج اور معاشرے کی حفاظت ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے موقع دینے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔